الرحیم گل پلازہ میں جو واقعہ ہوا ہے، بدترین آگ جس نے بہت سے لوگوں کو جھلس کے ہلاک کر دیا، شہادتیں ہوئی، مائیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہے اندر، ہمارے لواحقین اندر موجود ہیں، رو رہی ہیں۔ میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں۔ ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہے۔ کراچی 70% جی ڈی پی دیتا ہے پورے ملک کے لیے، 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے۔ میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں، ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے، ان کی آبادی کراچی سے کم ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے، اور کراچی کے باسی ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ گٹر کھلے ہوئے ہیں، آئے دن واقعات ہیں، بچہ گٹر میں گر گیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا، اب یہ واقعہ ہوگا۔ ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا، حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے، رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے، تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں۔ سویڈن سے ایک جوڑا آیا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے، یہیں ناگن چورنگی پہ۔ اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے، میں ان کے خلاف بددعائیں کروں۔ آپ حیران ہوں گے، 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی، میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے، اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری۔ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں ہوتے۔ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے۔ حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو۔ 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ کیا یعنی پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پے در پہ واقعات آپ KPK میں دیکھ لیں، کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ دریا کے بیچ میں میاں بیوی بچے والدین اور پوری فیملی کھڑی ہوئی ہو، اور ایک ایک کر کے ان کے بچے دریا کی موجوں کے حوالے ہو رہے ہوں، اور وہ چیخ و پکار 1 گھنٹے سے انہوں نے چیخ و پکار مچائی ہوئی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، اور 1 گھنٹے میں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے، اور وہ ایک ایک کر کے، یعنی آپ خود تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے سامنے پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں، اور آئندہ بھی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک ہوں۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ میں یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حکومت کی نااہلی، جب تک ہم اس طرح بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی، متعلقہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ سوال سب سے پہلے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈرز بھی ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی، اور ان کو یہ انتظام نہیں کیا کہ یہاں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا، لوگ بھاگیں گے کیسے، آگ بجھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ ہم نے اداروں میں دیکھا ہے، آپ دارالعلوم کورنگی میں جائیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا، پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں۔ پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں، جتنی بھی SOPs ہیں، ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا۔ جامعہ الرشید آپ جائیں، ایک مدرسہ ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو، وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں، اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں، سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں۔ ایسے اداروں میں
इंतजामात हो रहे हैं और 1200 दुकानों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग जो कराची का दिल सदर और उस सदर के भी बीचों बीच एक ऐसी इमारत हो जहां सैकड़ों हजारों लोग अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हो, वहां जनाब आग से बचने का, आग लग जाए तो बुझाने का, और एग्जिट के रास्ते ही नहीं है वहां पे। इससे बड़ी यानी किसी कौम की नाकामी और किसी हुकूमत की नाकामी की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। तो मैं कराची के बासी होने के हैसियत से एक अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, और जो हमने बाहर दुनिया में ट्रैवलिंग की है थोड़ा बहुत अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड कौमें हैं, जितनी भी कौमें जो मुहज़्ज़ब कौमें समझी जाती हैं, वो आग से बचने और कुदरती हादसात से बचने का पहले इंतजाम करती हैं, उसके बाद इमारतें बनती हैं और उसके बाद नक्शे पास होते हैं। आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, जहां भी दुनिया में सफर करें आप, इस कदर उन्होंने इंतजामात किए होते हैं। यानी हम हैरान होते हैं कि जब आप बाहर सफर करते हैं तो हमारे यहाँ जैसे लाइनों में पानी आता है तो उन्होंने आग बुझाने के लिए पानी की लाइनें अलग से डाली हुई होती हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं आग लगी तो इन लाइनों को खोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टैंक भर भर के आ रहे हैं, कितना टाइम लगता है फायर ब्रिगेड की टैंकरों को फुल होने में, फिर ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकते हैं। जब कहीं हादसा होता है तो खचाखच रश बढ़ जाता है वहां पे, तो उसका उन्होंने पहले से इंतजाम किया हुआ है। आप उन मुल्कों में जाएं, आप देखें हर इमारत में